بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ گزشتہ صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کے تعلق سے بیان فرمایا تھا اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، کہ سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے ہوں۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، جو لوگ مذہب اسلام کا انکار کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرک ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، عیسائی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ اور اگر وہ بنا اسلام کے اندر داخل ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے یہاں ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر قیامت کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 3 چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ بتلائی گئی ہیں۔ پہلی چیز توحید ہے، دوسری چیز رسالت ہے، اور تیسری چیز قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر قیامت کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یہ صورت بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آدھے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان اس صورت کو 2 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو ایک قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ تو اتنی عظیم صورت ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو را والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھا دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، اور جو ہے میرا دماغ بھی اتنا تیز نہیں، اللہ کے نبی کوئی اور صورت بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو حامیم والی صورتوں میں سے کوئی صورت یاد کرا دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں پھر وہی الفاظ دہرائے میں بوڑھا آدمی ہوں، زبان میری نہیں چلتی، حافظہ میرا کمزور ہے، کوئی اور صورت جامع سی مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اذا زلزلت الارض زلزالها یہ صورت یاد کرا دو۔ تو جب وہ اس صورت کے آخر میں پہنچے اور جب ان کے یاد ہو گئی تو جاتے وقت کہنے لگے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ صورت انسان کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی جو کچھ ہوگا زمین کے اندر اور قیامت سے پہلے جو حالات آئیں گے ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا، ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا اور انسان یہ سوچے گا یہ کس وجہ سے زلزلہ آ رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ زلزلہ کتنا سخت چیز ہوگا۔ اللہ نے سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ زلزلہ جو آج کل آتا ہے 1-2 شہروں میں آ گیا، یہ 1-2 سیکنڈ کے لیے آ گیا، یہ عام زلزلہ ہے، اس جیسا وہ زلزلہ نہیں ہوگا۔ وہ زلزلہ تو اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر آئے گا اور تہ و بالا زمین کو کر کے رکھ دے گا، پوری دنیا کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین کو جھنجھوڑ کر ہی رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی جو مصیبت ہے اس کے تعلق سے آگے ارشاد فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ فرماتے ہیں جس روز تم دیکھو گے کہ تمام دودھ پلانے والی جتنی بھی ہیں تمام کی تمام وہ اپنے دودھ کو چھڑا لیں گی، اور جتنی حمل والی ہیں وہ اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گی، اور اس وقت میں لوگ نشے کی سی حالت میں لگیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت خطرناک چیز ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ کوئی عام زلزلہ نہیں بلکہ بہت خطرناک چیز ہوگی، اور یہ زلزلہ آ کر رہے گا قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نازل کریں گے اور یہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آگے اللہ فرما رہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں اور زمین کے اندر جتنے مال دفن ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، دھات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والا جو زلزلہ آئے گا اس وقت میں تمام چیزوں کو باہر نکال دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین خود بخود جو ہے ان تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ تمام جب مال واپس آ جائے گا تو دنیا والے دیکھیں گے کیا ہو گیا اس مال کو، ہم جو مال جس کے لیے لوگ لڑائیاں کرتے تھے اور لوگوں کی جانیں لیتے تھے، میدان محشر میں وہ اسی طرح پڑا رہے گا اور تمام کے نام اعمال سامنے ہوں گے، اور ایک طرف مال ہوگا، تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، ہائے ہائے اس چیز کو کیا ہو گیا ہے، اس مال کو کیا ہو گیا، اس کے لیے تو ہم لڑا کرتے تھے، اس کے لیے تو ہم نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، قربانیاں بڑی بڑی دی ہیں، آج یہ ایسے ہی بکھرا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ کہے گا انسان وقال الانسان ما لها، ہائے اس کو کیا ہو گیا آج۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تبارک و تعالی اس دن یہ ارشاد فرمائیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے زمین اپنے اندر سما رہی ہے، زمین اپنے اندر اس کو جذب کر رہی ہے، لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی تمام مجمع کے سامنے ہوں گے اور تمام کا تمام جمع غفیر لگا ہوا ہوگا اور تمام دنیا کے لوگ اس کے اندر موجود ہوں گے، تو اللہ کہیں گے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہ آج جو کچھ تیری خبریں ہیں وہ بیان کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یومئذ تحدث اخبارها کہہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن زمین اپنی تمام کی تمام باتیں بیان کر دے گی، کہ زمین کے اوپر کس انسان نے غلط کام کیے تھے اس کو بھی بیان کر دے گی، زمین کے اوپر کس انسان نے اچھے کام کیے تو اس کو بھی بیان کر دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ یومئذ تحدث اخبارها یہ تلاوت فرمائی، صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا جانتے ہو اس کا خبر دینا کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا خبر دینا یہ ہے کہ ہر بندہ اور ہر بندی کے بارے میں ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کے اوپر کیے تھے، جو اس کی پشت کے اوپر ان لوگوں نے کام کیے تھے، آیا وہ کام اچھے کیے ہوں یا پھر برے کیے ہوں، تمام کی تمام ایک انسان کی خبر بیان کر دے گی کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر جو ہے غلط کام کیا تھا اور اے اللہ اس نے میرے اوپر جو ہے اچھا کام کیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ تمام کی خبریں بیان کر دے گی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم بأن ربک اوحی لها، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ تیرا رب ہی اس کو یہ حکم دے رہا ہوگا۔ زمین انسان تو کہے گا وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا اس کو، یہ تو بولتی نہیں تھی، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، یہ کیسے کلام کر سکتی ہے؟ لیکن یہ تمام کس وجہ سے ہو رہا ہوگا؟ بأن ربک اوحی لها، اس کے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، جتنی دنیا کے اندر چیزیں تمام کی تمام رب کی تو ملکیت ہے، تمام کی تمام رب کی تو بنائی ہوئی ہیں۔ اور ایک بات سب کے یہاں مشہور ہے اور سب انسان اس کے قائل بھی ہے، ہر انسان اس کو جانتا بھی ہے، جو چیز جس کے تابع ہوتی ہے حکم بھی اسی کا مانتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا آج سب کی خبریں بیان کر دے، تو ہر انسان کی خبریں اس دن بیان کی جائیں گی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ واپس لوٹیں گے مختلف جماعتوں میں ہو کر، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں۔ قیامت کے دن پیشیوں سے فارغ ہو کر، حساب و کتاب سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوگ واپس لوٹیں گے، جس کے جیسے اعمال ہوں گے، جس کے جیسے کارنامے ہوں گے، جس نے جیسے کام کیے ہوں گے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح ان کے راستوں پر ڈال دیں گے۔ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج تمام مجرموں کو الگ کر دو۔ یہ دنیا کا نظام تھا کہ دنیا میں فاسق بھی رہتے تھے، فاجر بھی رہتے تھے، کافر بھی رہتے تھے، بدبخت بھی رہتے تھے، گنہگار بھی رہتے تھے، لیکن جب کل قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ اس دن اعلان کریں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج ان مجرموں کو الگ ہٹا دو۔
ان کی راہ الگ کر دو. اب دنیا کا نظام ختم ہو چکا ہے، اب دنیا فنا ہو چکی ہے، اب تو آخرت کا معاملہ ہے. تو اللہ راستوں میں بنا دیں گے. ایک طرف کافروں کی جماعت ہوگی، ایک طرف گنہگاروں کی جماعت ہوگی، ایک طرف جنتی لوگوں کی جماعت ہوگی، متقیوں کی جماعت ہوگی، انبیاء کی جماعت ہوگی، رسولوں کی جماعت ہوگی. تمام جماعتیں لوگ اس وقت الگ الگ لوٹیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تم نے نیک اعمال کیے تھے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے غلط اعمال کیے ہوں گے تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھلا دے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا اللہ اس کو بھی دکھلا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر وہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ذرے کا معنی ایسا آتا ہے بہت ہلکی سے باریک چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے گا کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کام اچھائی کا کیا تھا، اور فلاں وقت میں تم نے فلاں کام برائی کا کیا تھا. تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ظاہر کر دے گا. اسی وجہ سے مومن بندے کو کسی بھی موقع پر اگر ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو گنوانا نہیں چاہیے. اگر جیسا گناہ کرنے سے انسان کو فکر ہونی چاہیے، ایسے ہی نیک کام کرنے کی فکر بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. جس قدر بھی ممکن ہو، جانی ہو یا مالی، عبادت میں انسان کو لگا رہنا چاہیے تاکہ ثواب حاصل ہو. اگر اس کو موقع مل رہا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا تو اس کو سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے. اگر اس کو موقع مل رہا ہے، اگر اس کو اتنا وقت مل رہا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کر سکتا ہے تو اس کو کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب پیشی کا دن ہوگا اور انسان یہ سوچے گا مجھے ثواب کوئی دے دے، لیکن اس وقت کوئی نہیں دے پائے گا. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو بھی حاصل نہ کر پاؤ، وہ بھی کسی کو نہ دے پاؤ، تو کسی کو اچھی بات ہی بتلا دو. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا یاد رکھو یہ دنیا، اس دنیا کے اندر سے نیک بھی کھاتے ہیں اور بد بھی کھاتے ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر نیک لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، تو برے لوگ بھی ہیں. تو ہر ایک اپنے، تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے ہم نیک کام کریں، اچھائی کے کام کریں، برائی کے کاموں سے ہم رک جائیں، بھلی بات لوگوں کو بتلاتے چلیں. تو اللہ نے جو آیت ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ہر مومن کے سامنے یہ آیتیں رہنی چاہیے، ہر مومن کے ذہن میں یہ آیتیں رہنی چاہیے، تاکہ وہ جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اس کو یاد رہے کہ اس کا حساب دینا ہوگا، مجھے اس پہ تکبر نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی گناہ کے کام کا ارادہ بھی کرے تو اس کو فوراً یاد آ جائے کہ اس گناہ کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا، مجھے اللہ کے یہاں یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتانا ہوگا میں نے یہ گناہ کیوں کیا تھا. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بھی حساب ہونا. چھوٹی چھوٹی سی بات ہے. آج تو ہر ایک انسان گناہوں کے اندر گھرا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کے تابع غلام بن چکا ہے نفس کا، اور پھر انسان چاہتا ہے کہ میں نیکی کام کر لوں، بالکل نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو ڈھالو نیکی کی طرف، اپنے آپ کو لاؤ اس طرف کہ ہماری جو قطار لگے، ہم اس وقت اس قطار میں شامل ہوں جو قطار جنت میں جانے والی ہو، ہم اس صف میں شامل ہوں جو صف جو ہے جنت کی طرف لے جانے والی ہو، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہوں اور برائیوں سے رکتے ہوں، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہوں اور گناہوں سے بچتے ہوں. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو حرام کام ہو، غلط کام ہو، غلط روش ہو، غلط طریقہ ہو، غلط چال چلن ہو، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی اچھائی کرے گا اس کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا، اور جو آدمی برائی کرے گا اس کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا. تو برائی سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے اور نیکیوں کی طرف انسان کو سبقت کرنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے. بہرحال ترجمہ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی، بان ربک اوحى لها، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف جماعت بن کر، لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تو جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کا کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔